السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، درود و سلام شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ جب سے یہ کائنات بنی ہے اس وقت سے حزب اللہ اور حزب الشیطان کی جنگ آپس میں چل رہی ہے۔ حزب اللہ کے ساتھ اللہ کے وعدے اور حزب الشیطان کے ساتھ شیطان کے وعدے، اور اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے: وعد اللہ، اللہ کے وعدے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ،
لیکن اکثر لوگ اس کی سمجھ نہیں رکھتے، یعنی انہیں ابھی یقین نہیں آ رہا، ابھی انہیں پکا یقین نہیں ہے۔ جنت، اللہ کی بخشش، اخروی زندگی کی آسانیاں اور آسائشیں، یہ باتیں تو علماء کرتے آ رہے ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، وعد اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ اور یہی ہمارا آج کا موضوع ہے کہ اللہ کے وعدے، اللہ نے کون کون سے وعدے قرآن کریم میں اپنے بندوں سے کیے ہیں، اور کون کون سے وعدے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پورے کرے گا، اسی کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ آج کا خطبہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، قال ھذا رحمۃ من ربی، کہا کہ یہ صرف میرے رب کی رحمت ہے، مہربانی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا۔ تو یہ میرے رب کی مہربانیاں ہیں۔ تو جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، اللہ کا وعدہ ہے میں نے یہ کائنات ختم کرنی ہے تو بس کرنی۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے، اللہ نے اس کائنات کو ختم کرنا ہی کرنا۔ اور فرمایا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور بے شک اللہ کے وعدے، میرے رب کے وعدے سچے ہیں، پکے ہیں، اس کے اندر کوئی رد و بدل ہونے والا نہیں۔ اللہ کے وعدے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه كان وعده مأتیا۔ سبحان اللہ، اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے جنت کا، اور یہ وعدہ کون سا ہے؟ غائبانہ وعدہ ہے، سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ مولوی صاحب 1 گھنٹہ قرآن و حدیث سے پڑھتا رہے، سامنے تو کچھ نہیں ہے نا، سامنے ہمارے کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، غیب ہے ہم سے۔ لیکن آپ آئے بیٹھے ہیں جامعہ رحمانیہ میں جنت لینے اللہ سے، آپ مسجدوں میں جاتے ہیں نمازیں پڑھنے، اللہ سے وعدے پورا کر، غیب ہے نا، پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وعدہ ہے میرے ان بندوں کے ساتھ جنہوں نے غیب کے ساتھ، غیب میں بغیر دیکھے، ان دیکھے میرے وعدے پہ یقین کیا ہوا ہے، میں ان کو جنت دوں گا۔ دیکھا نہیں ہے انہوں نے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے، پھر بھی کہتے ہیں جنت ملنی ہے، جنت لینی ہے رب سے۔ اللہ اکبر، یہ ہیں ایمان بالغیب والے، ایمان بالغیب۔ عین الیقین اللہ کروائے گا، کب کروائے گا؟ انشاءاللہ میدان محشر میں کروائے گا۔ اب اپنا یقین کامل رکھنا، کسی غامدیت کے ہتھے نہ چڑھ جانا کہ بھائی کوئی جنت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، بس یہ دنیا مرنی ہے، ختم ہو جانی ہے۔ بڑے بڑے علماء اس میں غرق ہو گئے کہ جناب اللہ نے کہا ہے کہ تم نے لوٹ کے میری طرف آنا ہے۔ اس کا تفسیر، اس کا معنی انہوں نے سلف صالحین سے ہٹ کے، اہل السنہ کے عقیدے سے ہٹ کے کیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے تم نے لوٹ کے میری طرف آنا ہے، تو تمہاری ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ تمہیں اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مر کے مٹی ہو جاؤ گے، اور تمہارے اندر روح اللہ نے پھونکی ہے، وہ اللہ اپنی طرف واپس لٹا لے گا۔ روح اللہ کی طرف لوٹ گئی، جسم مٹی میں مٹی ہو گیا، اللہ جنت کو جہنم کے ساتھ جلا دے گا، سب کچھ ختم۔ بڑے بڑے لوگوں کو غرق ہو گئے اس باطل عقیدے کے اندر، لیکن الحمدللہ ہمارا ایمان ہے انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں جنت ضرور دے گا، اللہ اپنا وعدہ پورا ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ ہم یہ محنتیں کر رہے ہیں کس کے لیے؟ رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ راضی ہو جائے۔ اور جب کوئی راضی ہوتا ہے، جب کوئی راضی ہوتا ہے تو پھر انعام دیتا ہے، وہ الفاظ کی شکل میں ہو، وہ کسی چیز کی شکل میں ہو، وہ مال کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل کے اندر ہو، انعام دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کا انعام کیا ہے؟ جنت الفردوس۔ اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دے گا۔ اللہ کے وعدے، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں ایک وعدہ بیان کیا ہے، فرمایا فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ایک وعدہ اللہ نے کیا تھا موسیٰ کی ماں سے، یہ جو وعدہ کیا تھا اللہ نے سچ کر کے قیامت تک سمجھا دیا کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ جہاں بھی اللہ نے وعدہ کیا، قرآن پورا اٹھا کے دیکھ، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور قیامت کے روز بھی اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔
اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے وعدہ کیا، اے ام موسیٰ، تو اس موسیٰ کو پیدا ہو گیا، فرعون لڑکے قتل کر رہا ہے، لڑکیاں زندہ چھوڑ رہے، ایسے کر اس کو ایک بکسے میں تابوت میں رکھ اور پانی میں چھوڑ دے۔ ماں تھی نا، جگر پہ ہاتھ پڑا، کلیجے پہ ہاتھ پڑا، تھوڑا سا ہاتھ رکنے لگا۔ اللہ نے پھر وعدہ کر لیا کہ دیکھ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، میں تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کروں گا، تیرے جگر کو سکون پہنچاؤں گا، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک تجھے ملوا کے رہوں گا، میرا وعدہ ہے۔ اللہ اکبر، وعدے پہ یقین کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں بہا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پانی میں بہتا ہوا فرعون کے محل کے اندر داخل ہو گیا۔ فرعون کی بیوی نے اٹھا لیا اور دیکھا تو موسیٰ حسین و جمیل، نبی ہمیشہ حسین و جمیل ہوا کرتے ہیں، نبی جو ہے اس کے اندر کبھی عیب نہیں ہوتا، اس نقطے پہ غور کیجئے گا، نبی کبھی عیب دار نہیں ہوگا، آنکھ سے کانا نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں نا، آنکھ سے کانا نہیں ہوگا، نبی کبھی ایسا نہیں ہوگا، نبی وہ نہیں ہوگا کہ جو دن کے اندر 75 بار پیشاب کرنے کے لیے واش روم کے چکر لگاتا رہے اور ہر وقت لیٹرین کی زینت بنا رہے، وہ نبی نہیں ہوتا۔ آنکھوں سے کانا نبی نہیں ہو سکتا ہے، زبان کا جھوٹا نبی نہیں ہو سکتا، کبھی اپنے آپ کو اللہ کی بیوی بنانے والا نبی نہیں ہو سکتا، کبھی اللہ کو اپنا شوہر بنانے والا نبی نہیں ہو سکتا، وہ کائنات کا غلیظ ترین بدترین کافر ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور مرزے کی بات کر رہا ہوں، مرزا غلام احمد قادیانی کی بات کر رہا ہوں، جو باتھ روم کے اندر لیٹرین لفظ صحیح ہے اس کے لیے، مہذب لفظ اس کے لیے صحیح نہیں ہے، یہ لیٹرین کے اندر گر کے مر گیا تھا، وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیشاب کی بیماری ایسی لگائی کہ یہ باتھ روم سے اٹھنے کے قابل نہیں تھا، وہیں پہ مر گیا، اور آنکھ سے کانا تھا، دیکھتے ہی لوگ اس سے نفرت کرتے تھے۔ اور ایک طرف موسیٰ علیہ السلام اللہ نے حسین و جمیل بنایا، جب فرعون کے محل کے اندر گیا، اس کی بیوی، فرعون کی بیوی نے اٹھایا، اتنا حسین و جمیل، فرعون نے کہا اس کو مار دیتے ہیں، اس نے کہا نہیں، دیکھ کتنا حسین، ہو سکتا ہے ہمارے لیے یہ ہمارے فائدہ مند ثابت ہو، ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو، اس قدر حسین و جمیل بچہ ہے، مارنے کی جرت نہیں ہوئی۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا، اللہ چاہے تو موسیٰ کو فرعون کے محل میں بڑا کروا سکتا ہے، دشمنوں کی گود میں اللہ بڑا کروا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، ہاں بھی دودھ پلانے کا باری آئی، اب بچہ دودھ ہی نہ پیے، موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پی رہے، ایک عورت آئی، دوسری دائی آئی، تیسری دائی آئی، کیونکہ عربوں کے ہاں رواج تھا کہ وہ بچوں کو دائیوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا، سب کو بلایا گیا، کوئی نہیں، اور جس کا دودھ ہے آئے پلا کے دے، کوئی نہیں۔ آخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بھیجا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ موسیٰ کی ماں نے یقین کیا تھا، اللہ نے اس کی آنکھیں ٹھنڈی کی۔ انشاءاللہ ہم بھی اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھتے ہیں، انشاءاللہ قیامت کے روز اللہ حوض کوثر پہ پیارے نبی کا دیدار کروا کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی کرے گا انشاءاللہ، حوض کوثر سے پیارے نبی کے ہاتھ سے پانی پلا کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی کرے گا اللہ ہمیں جنت الفردوس دے کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی کرے گا اللہ، اور سب سے بڑھ کے اللہ اپنا دیدار کروا کے، اپنے وجہ کا دیدار کروا کے، اپنے چہرہ مبارک کا دیدار کروا کے انشاءاللہ اللہ اپنا وعدہ پکا کرے گا، سچا کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہا جاؤ، وعدہ سچ کرنے کا ٹائم آ گیا۔ ماں گئی، لائن میں لگی ہوئی ہے، دائیاں دودھ پلا کے جا رہی ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی حقیقی ماں جب پہنچی، موسیٰ علیہ السلام نے فٹ سے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، کہا یہ بچہ لے جاؤ، اس کو دودھ بھی پلاتی رہو، منتھلی تیری تنخواہ بھی فرعون دے گا، فرعون تجھے مہینے کی تنخواہ بھی دے گا، اور تو اس بچے کو پال، یہ فرعون کی اولاد ہے، فرعون کا بیٹا بنے گا۔ اسے کیا پتا تھا توڑ کے رکھ دے گا، جو فرعون کی فرعونیت توڑ کے رکھ دے گا، فرعون کی حاکمیت کو خاک میں ملا کے رکھ دے گا، اور لا الہ الا اللہ کا بول بالا کر کے چھوڑے گا۔ موسیٰ کو اس کی موسیٰ ماں کے پاس لوٹ گیا، اس لیے اللہ نے فرمایا تھا ان وعد اللہ حق، موسیٰ کی اماں پریشان نہ ہو، اللہ کے وعدے بڑے سچے۔
اللہ اکبر، اللہ کے وعدے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنى۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے یہ گھروں میں بیٹھنے والے، مسجدوں میں نماز پڑھنے والے، یہ سبحان اللہ کی تسبیح کرنے والے، یہ درود شریف کی تسبیح کرنے والے، یہ اور وہ شخص جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، شریعت کے نفاذ کے لیے کافروں کے اندر گھس کے جہاد کرتا ہے، قتال کرتا ہے، تلوار چلاتا ہے، نیزہ چلاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا یستوی، یہ برابر نہیں ہو سکتے، جہاد کرنے والے کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کام کن لوگوں کا؟ دلیروں کا، غیوروں کا، ہمت والوں کا، دل والوں کا، جگر والوں کا اور اللہ والوں کا کام ہے، یہ بزدلوں کا کام نہیں ہے، یہ دولت کے پجاریوں کا کام نہیں ہے، یہ مال کی پرستش کرنے والے ڈالر کے پجاریوں کا کام نہیں ہے، بڑی بڑی گاڑیوں پہ جھوٹے کھا کے، جھولے کھا کے اور جناب عیاشی کرنے والوں کا کام نہیں ہے، ہر روز سوٹ بدلنے والوں کا کام نہیں ہے، دن میں 6 کھانے 5 بار کھانے والوں کا کام نہیں ہے، یہ ان کا کام نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجاہد، جہاد کرنے والا اور یہ عام مسلمان برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ غلطی کبھی نہ کرنا کہ تمہیں کہا جائے مرچوں کے ملاوٹ کے خلاف جہاد، مہنگائی کے خلاف جہاد اور جناب مکسنگ کے خلاف جہاد، ملاوٹ کے خلاف جہاد۔ نہیں، جہاد وہی ہے جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کیا جائے اور کافروں کی گردنیں کاٹی جائے، ان کی خواتین بچوں کو کچھ نہ کہا جائے، اور جو ان سے لڑنے آئے مسلمانوں سے ان کے ٹکڑے اڑا کے، چاہے وہ 45 ممالک بھی آئیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں بکھیرو اور پھر وہاں اس ملک کو قبضہ کر کے وہاں پہ ایک جھنڈا لگا دو جس کے اوپر لکھا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ کو پتہ ہے اس جھنڈے کا مقصد کیا لگانے کا؟ اس جھنڈے کو لگانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ریاست، یہ ملک جو ہم نے حاصل کیا ہے اور اس کے اوپر انشاءاللہ جیسے یہ جھنڈا بلند ہے، یہاں پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، اسی طرح اس ملک کے اندر اللہ کی حاکمیت ہوگی اور محمد الرسول اللہ کا نظام ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہاں، یہ نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، زکاتیں اور ہائی دینے والا، یہ ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سب کو ان کی حیثیت کے مطابق، ان کے عملوں کے مطابق سب کے ساتھ اللہ نے بڑے بہترین وعدے کیے ہوئے ہیں، اور وہ وعدے کیا ہیں؟ اللہ فرماتا ہے جنت عطا کریں گے۔ لیکن مجاہد، اس کی جنت اس کے لیے اور درجہ ہے، ایک عام نمازی کے لیے اور درجہ ہے، ایک عام اللہ کا ذکر کرنے والے کا اور درجہ ہے۔ شہید کے مقام کو نہیں پہنچا جا سکتا، جو مرضی کر لیا۔ وہ 2 شہیدوں کا واقعہ آتا ہے نا، اللہ اکبر۔ ایک صحابی نے خواب دیکھا، اللہ کے نبی 2 صحابہ فلاں اور فلاں یہ جو شہید ہوئے تھے، ایک کچھ سال پہلے شہید ہو گیا تھا اور دوسرا اس سے 2 سال 3 سال بعد شہید ہوا ہے، لیکن یہ جو بعد میں شہید ہوا ہے نا، یہ پہلے صحابی شہید ہونے والے سے پہلے جنت میں چلا گیا ہے، وہ بعد میں گیا ہے۔ میں نے خواب دیکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب تو لوگ دیکھ رہے ہیں نا، خوابوں میں تو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن یہ نبی کے صحابہ تھے اور یہ محمد رسول اللہ کے ساتھی تھے جو جھوٹ نہیں بولتے تھے، جو خواب میں یہ نہیں کہتے تھے نبی علیہ السلام رات خواب میں آئے ہیں اور مجھے کہا جناب بس جہاز کی ٹکٹ تیار کرو اور میں نے جناب واپس مدینے جانا ہے، میرے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں، اور وہ مولوی رو رو کے پوری دنیا سے امت محمد سے ٹکٹ کے پیسے اکٹھے کرے۔ یہ کون سی ٹکٹ ہے بھائی؟ کس نبی کی بات کر رہے ہو؟ خواب میں نبی آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں ٹکٹ کے پیسے اکٹھے کرو، اور دوسرا مولوی خواب دیکھتا ہے، بابا قائد اعظم میرے خواب میں آیا
اس نے اپنی 2 انگلیاں مجھے چسوائی اور اس انگلیوں سے کیا شہد ٹپک رہا تھا، اور وہ مجھے کہہ رہا تھا اللہ تجھ سے دین کا بڑا کام لے گا، بڑا کام لے گا۔ اور جب میری آنکھ کھلی تو میرے منہ میں شہد تھا۔ یہ خواب ادھر آتے ہیں، یہ سارے 2 نمبریاں ادھر ہی، اللہ کی قسم صحابہ کے خواب محمد رسول اللہ تعبیر فرمایا کرتے تھے۔ کہا اللہ کے نبی ایک پہلے شہید ہو کے جنت کی طرف روانہ ہو گیا، ایک 2 سال بعد شہید ہوا ہے، یہ بعد والا پہلے جنت میں جا رہا ہے، کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو جو پہلے شہید ہوا تھا نا وہ 2 سال پہلے ہوا تھا، یہ 2 سال بعد ہوا ہے، شہید ہوئے، نمازی نہیں ہے، صرف روزے دار نہیں ہے، صرف یہ نہیں، باقی ساری باتیں کرتے کرتے 2 سال بعد یہ بھی شہید ہو گیا، رتبہ ہو گیا برابر، شہید کے برابر۔ لیکن یہ 2 سال جو اس کے بعد زندہ رہا ہے نا، اس لیے اس کی نیکیاں اس سے اور آگے بڑھ گئی ہیں، اس لیے یہ بعد میں شہید ہونے والا پہلے جنت میں چلا گیا۔ اللہ اکبر! اس لیے شہید کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ جنت دے گا سب کو انشاءاللہ تعالی، سب کو دے گا، یہ نہیں کہ صرف شہداء کے لیے، وہ تو اعلیٰ درجوں پہ فائز ہوں گے۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ اسی طرح تفسیر ابن کثیر کے اندر آتا ہے، آپ سے جب قرآن کریم میں آیا کہ شہیدوں کے بلند مقام ہوں گے، درجات ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا، اتنا درجہ بلند ہوگا، اتنا حتیٰ کہ آپ کا چہرہ مبارک آسمان کی طرف ہو گیا، فرمایا اس قدر شہداء کے درجے بلند ہوں گے۔ اللہ اکبر! اللہ کے وعدے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، اللہ کے وعدے والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا۔ کن کے ساتھ سنیے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، عمل صالح کیے۔ یہ نہیں کہ جناب میں تو شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں، میں تو ان کا مرید ہوں، مجھے نمازوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہ جتنے ٹوپی ڈرامے کرنے والے مولوی، ملانے، روٹی خور، لوگوں کی جیبیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس سرزمین کے اوپر ایسی ایسی بکواسات سنو۔ ایک نعت خان نہیں ہے، حقیقت میں وہ میراثی ہے، حقیقت میں وہ کنجر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے سنیے، کہتا ہے ایک اللہ کا ذکر کرنے والا، اب مجھے شعر یاد نہیں، میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں، ایکوریٹ، کوئی اس میں غلو نہیں ہے۔ کہتا ہے اللہ کی تسبیح کرنے والا فرشتے کے سامنے گیا، کہتا ہے میں نے یہ تسبیح کر کے جنت الاٹ کروا لی ہے، جنت الاٹ کروا لی ہے۔ فرشتے نے اس کے منہ کے اوپر چپیٹ ماری، کہا چلا جا جہنم کے اندر، یہاں پہ مجھے ہم جنت میں اسے جانے دیں گے جو حیدر حیدر کرے گا۔ اللہ کرنے والا جہنم میں اور حیدر حیدر کرنے والا جنت میں۔ آپ اندازہ کر لیجیے یہ کہاں ہو رہا ہے، یہ ملک پاکستان میں ہو رہا ہے۔ کہاں گیا پیمرا، کہاں گئے ادارے، یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ وہ شرط ہے جو اللہ نے لگائی ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے، ان قریب ہم ان کو جنت دیں گے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور وعد اللہ حقا، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، سچا ہے، پکا ہے۔ یہ ان لوگوں نے برباد کیا، بے نمازی، یہی تو ہے نا، سال بعد قوالیاں کروا لی، سال بعد قوالی کروا لی، بابا جی کا عرس لگوا لیا ہے، بابا جی کی قبر پہ 10 دیگے بھیج کے 12 مہینے نماز نہیں پڑھتا۔ اس کے ساتھ بھی وعدے ہیں، میں انشاءاللہ آگے بیان کرتا ہوں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ اکبر! اللہ کا وعدہ ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، کیا ہے؟ لہم مغفرہ، پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ ان کی بخشش کر دے گا، واجر عظیم، اور ایک بہت بڑا اجر یعنی جنت عطا فرمائے گا۔ کن کو؟ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ یہ نہیں کہ میں جناب بابا فرید گنج شکر کا مرید ہوں، بیشتی دروازہ میں نے کراس کیا ہوا ہے،
7 بار 6 بار فخر سے بتا رہے ہوں گے، فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں کیا میں نے بابا فرید کا دروازہ جنتی بہشتی دروازہ کراس کیا ہوا ہے، بس مجھے کوئی ضرورت نہیں نمازوں کی، کوئی ضرورت، واقعی تجھے کوئی ضرورت نہیں نمازوں کی، تجھے ضرورت ہی کوئی نہیں، تجھے کوئی ضرورت ہی نہیں۔ سنو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قریب دجال آئے گا، دجال، اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی جہنم بھی ہوگی، جو اس کی جنت ہوگی وہ جہنم کی آگ ہوگی، اور جو اس کی جہنم ہوگی وہ رب کی جنت ہوگی۔ اور یہ آرٹیفیشل جنتیں، یہ حقیقت میں دجالی شیطانی جنتیں ہیں، جس کے اندر داخل ہونے والا کبھی اللہ کی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ سچی توبہ کر کے عقیدہ توحید قبول نہ کرتے۔ عملوں سے دور کیا گیا، بابا فرید کا دروازہ کو گزار لو، شاہ رکن عالم دربار کے چکر لگا لو، علی حجویری کے دروازے کو چوم لو، اور جناب اسی طرح طرح کے شہباز قلندر کے دربار پہ جا کے چکر ساتھ لگا لو، ان کے ساتھ کوئی جنت کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا۔ اللہ کی عزت کی قسم، اللہ نے ان کے ساتھ کوئی جنت کا وعدہ نہیں کیا جو اس طرح کی مشرکانہ حرکتیں کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ ان کے ساتھ جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے مثل الجنت التی وعد المتقون، اللہ اکبر، اس جنت کی یہ صفت ہے، وہ بنائی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ ان گندے ننگے اور ان گندے بالوں والے ملنگ تلنگ اور یہ جسم سے ناپاک بے نمازی ان کے لیے نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے کہ میرا وعدہ ہے متقین کے لیے، متقین کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اچھا اللہ، تو جب یہ متقین دنیا میں تیری عبادت کرنے والے، عقیدہ توحید پہ زندگی گزارنے والے، اللہ ان کو جنت میں کیا کیا دے گا؟ میں تھوڑی سی جھلک کرواتا ہوں، کیونکہ اس کے اوپر میں باقاعدہ ایک سیریز شروع کرنے والا ہوں، جنت سیریز۔ انشاءاللہ بڑی ڈیٹیل سے ہم جنت کا تذکرہ بھی کریں گے، جہنم کا بھی کریں گے، ایک مکمل انشاءاللہ، تاکہ آپ کے اندر جنت کی خواہش پیدا ہو اور آپ سے جہنم سے بچنے کی ایک شوق پیدا ہو کہ اللہ مجھے اپنی جہنم سے بچا لے۔ اللہ فرماتا ہے اس کے اندر نہریں ہوں گی، ان کے پانی بدبودار نہیں ہوں گے، اللہ اکبر، اور ان کے اندر دودھ کی نہریں ہوں گی جن کے ذائقے نہیں بدلیں گے، اور ان کے اندر شراب، پاکیزہ شراب کی نہریں ہوں گی، اور اس کے اندر شہد، صاف شفاف شہد کی نہریں ہوں گی، اور اس میں ہر طرح کے پھل ہوں گے، اور وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور اللہ کی طرف سے بخشش کے وعدے جو کیے گئے وہ اللہ تعالیٰ پورے کرے گا۔ یہ اللہ کی جنت ہے۔ اور بابا فرید کی جنت اور بابا فرید کا بہشتی دروازہ دیکھے نا آپ نے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، حکومت بھی مانتی ہے، کیا مانتی ہے؟ اس دروازے کے دوسری طرف، اس طرف جو ان کو جنت نظر آ رہی ہوتی ہے نا، دوسری طرف جو پولیس والے ہیں وہ سلیکٹ کیے جاتے ہیں کہ جو پکا وہابی ہو نا اس کو لاؤ، کیونکہ وہ رحم نہیں کرے گا، وہ ان پہ نرمی نہیں کرے گا۔ ادھر سے دروازے میں داخل ہوتے ہیں، آگے وہ کھڑا ہوتا ہے، بالوں سے پکڑ کے کھینچتا ہے، اور دوسرا اس کی کمر میں ڈنڈے برساتا ہے کہ تاکہ یہاں رکے کوئی نہ کوئی موت نہ ہو جائے، کوئی گر کے مر نہ جائے۔ لیکن وہاں پہ اسپیشل سلیکشن کی جاتی ہے کہ یہاں پہ وہابیوں کو کھڑا کیا جائے تاکہ وہ ان کے اوپر کہیں یہ نہ ہونا انہی کی برادری کا کھڑا کر دو اور یہ ایک دروازہ کراس کرے اور آگے سے ان کا ماتھا چومنے لگ جائے کہ یہ بھائی یہ دروازہ کراس کر رہا ہے، جنتی بن کے آیا ہے، اس کا ماتھا چومو۔ نہیں نہیں، اور یہ کون سی جنت ہے کہ جس کا دروازہ کراس کرنے پہ ڈنڈے پڑتے ہیں؟ اللہ کی جنت کون سی ہے؟ فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہوگا فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم، سلام ہو تمہارے لیے اللہ کی طرف سے۔ فرشتے وہاں سلام کر رہے ہیں اور یہاں فرشتے سوٹے برسا رہے ہیں۔ یہ کون سی جنت؟ یہ جنت اللہ تمہارے نصیب کرے، ہمیں ایسی جنت نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے ایسی جنت۔ اور ایسے ایسے مولوی جن کے جناب قد کاٹ بڑے حبے جبے پہنے ہوئے، علم سے آری جہالت سے بھرپور، اور لوگوں پہ حیرت ہوتی ہے، اللہ کی قسم سوشل میڈیا کا دور، اب بھی سامنے بیٹھ کے سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں،
سامنے بیٹھ کے سبحان اللہ. وہ کہتا ہے جی دھوبی بخشا گیا. کس کا؟ شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی بخشا گیا. قبر کے اندر منکر نکیر ہے، کہا میں شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں. شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس ہے. انہوں نے کہا میں عبد القادر جیلانی ہوں. فرشتوں نے آ کے کہا من ربک، اور کہنے لگے شیخ عبد القادر جیلانی اور تمہیں تمیز نہیں ہے؟ تمہیں ایٹیکیٹس نہیں آتے؟ پہلے سلام پھر کلام. فرشتوں نے کہا سوری جی، ہم پہلے آپ کو سلام کر دیتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر اس کے بعد جناب انہوں نے کہا پہلے میرے سوال آپ اندازہ کریں اور یہ کیسی باتیں ہو رہی ہے. وہ قبر کہ جس کے اوپر محمد رسول اللہ بیٹھے ہیں. ایک دن قبر کی مٹی نکلی ہوئی ہے اور اس مٹی کے اوپر بیٹھے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم اپنے کام میں لگے ہوئے تھے، اچانک ہم نے چہرہ انور، چہرہ مبارک، چہرہ روشن نورانی چہرے کی طرف جب دیکھا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنسوؤں سے داڑھی تر ہو چکی تھی. آنسوؤں سے داڑھی تر ہو چکی تھی. اور یہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ، جن کا کلمہ پڑھے بغیر شیخ عبد القادر جیلانی مسلمان بھی نہیں ہو سکتے. رو رہے، داڑھی تر ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات ہے تو ہمیں بھی بتائیے، ہم آپ کے پیچھے آپ کی سنت پہ عمل کر کے روئیں. آپ نے فرمایا میرے بھائیوں یا اخوانی، میرے بھائیوں اس قبر کی تیاری کر لو، اس قبر کی تیاری کر لو. یہ جنت کے باغوں میں سے باغ اور جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھ. میرے نبی کا پیارا صحابی قبر کے اندر گیا، فوت ہوا، دفن کیا گیا ہے، جس کی پیروں کی خاک بھی شیخ عبد القادر جیلانی نہیں ہو سکتا. بات غلط کروں تو مجھے بعد میں پکڑ لینا. وہ صحابی جس کی وفات پہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا عرش ہل گیا ہے، وہ صحابی قبر میں دفن کیا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ساتھیو اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، قبر اسے دبا رہی ہے، قبر اسے دبا رہی ہے. اللہ اکبر. اور یہاں پہ سٹوریز فلمیں چلاتے ہو اور شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہتے ہو. قبر میں وہ فرشتوں سے پوچھ رہا ہے کہ تم میرے سوال کا جواب دو، میں تمہارے سوالوں کا جواب نہیں دوں گا. ان کی جرأت ہے. یہ اللہ کو کیا سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ آپ یاد رکھیں فرشتوں کی صفت اللہ نے قرآن کے اندر بیان کی ہے کہ یہ فرشتے وہ ہیں کہ جو اللہ ان کو کہہ دے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اللہ کہتا ہے اس کے سر پہ تھوڑے مارو، وہ مارتے رہتے ہیں، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، مارتے رہتے ہیں. اللہ جو ڈیوٹی لگا دے ساری کائنات مل کے ان کو ان کی ڈیوٹی سے ہٹا نہیں سکتی. کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا ان کو ان کی ڈیوٹی سے. اللہ کی نافرمانی وہ نہیں کرتے. اور یہاں پہ تو پوری فلمیں چلا کے امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے. آئیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اپنا وعدہ بیان کرتے ہوئے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ. سنیے گا، اہل جنت اہل جہنم کو پکاریں گے، بلائیں گے. ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. اللہ اکبر. اہل جنت کہیں گے او جہنمیوں، جو اللہ نے ہم سے وعدے کیے تھے نا، الحمدللہ ہمارے رب نے وعدے سچے کر دیے. اللہ نے وعدے کیے تھے تمہاری مغفرت کروں گا، تمہیں جنت کے اندر نہریں ملیں گی دودھ شراب کی، تمہیں بڑے بڑے محل عطا کروں گا، حور و غلمان ہوں گے، اور سب سے بڑھ کے میں اپنا دیدار کرواؤں گا. اللہ نے وعدے کیے تھے. اہل جنت کہیں گے ہمارے وعدے تو سچے ہو گئے ہیں. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا. جو تم سے جہنمیوں اللہ نے وعدے کیے تھے، کیا تمہارے ساتھ بھی وہ وعدے سچ ہوئے کہ نہیں؟ جو اللہ نے کہا تھا سود چھوڑ دو، اللہ نے کہا تھا تمہیں زنا چھوڑ دو، جوا چھوڑ دو، حرام کاریاں چھوڑ دو، زنا کاریاں چھوڑ دو، حرام سے دور جاؤ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، محمد رسول اللہ کے ساتھ بدعت نہ کرو، دین سے دور نہ جاؤ.
کیا تم نے اپنا وعدہ سچا پا لیا جہنم کی آگ کے اندر؟ پتہ ہی آگے سے کیا کہیں گے، قالوا نعم، ہاں اللہ نے جو ہم سے وعدے کیے تھے ہم نے جہنم میں اللہ نے وہ وعدے سچے کر دیے۔ اور نوجوانوں اللہ کے وعدے سچے ہیں، تم یہ نہ سمجھو ہم کڑی الجوان رہیں گے۔ میرے بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہیں سفید داڑھیوں والے دائیں بائیں، پوچھو ان سے آج کرسی کا سہارا لے کے بیٹھنے پہ مجبور ہوئے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، اور یہ بھی تمہاری طرح جوان پہلوان اور جاندار تھے، لیکن کیا کمزوری در کمزوری عمر کے حساب سے آتے اللہ نے جوانیاں ختم کر دی، حسن و جمال جاتا رہا، چہروں پہ سلوٹیں پڑ گئی، رنگ جو ہیں وہ پکے ہونا شروع ہو گئے، اور کبھی کہیں تو کبھی کہیں تکلیفیں شروع ہو گئی، کمزوریاں اور جوانیاں جاتی رہی، بڑھاپے غالب آ گئے۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں میرے بھائی، یہ جوانیاں ہمیشہ نہیں رہنی۔ جوانی کے اندر رب کے در پہ یہاں پہ سر کو جھکا رو، رب سے معافیاں مانگ، اللہ آج سے میری جوانی تیرے دین کے لیے وقت۔ اللہ اکبر، باتیں تھوڑی سخت ضرور ہیں لیکن یاد رکھیے ایسا ہی ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہو کے رہنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ظالموں کے بارے میں فرمایا، وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار النار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ اللہ کا وعدہ ہے کن کے لیے؟ منافق مردوں کے لیے، منافق عورتوں کے لیے اور کافروں کے لیے۔ کس چیز کا؟ نار جہنم خالدین فیہا، آگ کا وعدہ ہے، آگ کا، ہمیشہ آگ میں پڑے رہیں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اور ساتھ کیا ہے؟ ان کے لیے کافی ہے یہ عذاب، اور فرمایا وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ، ان کے اوپر اللہ کی لعنتیں، لعنتی نہ بنو اللہ کے بندو، مسلمان بنو، اللہ کی رحمت اور برکتوں کے مستحق بنو۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اور بھی بے شمار وعدے کیے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق۔ فرمایا قیامت کے روز اللہ سے ڈرو، قیامت کے روز کوئی بیٹا اپنے باپ کے کام نہیں آئے گا اور کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا۔ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَلَا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، اور دنیا کی عیاشی میں غرق نہ ہو جانا، اور دنیا کی لذتوں میں کھو نہ جانا، اور یاد رکھو وہ باپ جو آج تیرے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے وہ قیامت کے روز تیری پرواہ نہیں کرے گا، اور وہ اولاد، اے والد سن لے، وہ اولاد جو تیرے لیے آج سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے قیامت کے روز تیرے کسی کام نہیں آئے گی۔ اپنی پرواہ کرو، اپنی فکر کرو، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا بروز قیامت۔ سب سے بڑھ کے پیار کرنے والی ماں وہ بھی چھوڑ دے گی، وہ بھی چھوڑ دے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے لوگوں۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کا خطبہ، قرآن کے اندر خطبہ بیان کیا ہے۔ خطبہ اللہ نے قرآن کے اندر کس کا؟ قیامت کے دن شیطان ایک خطبہ دے گا، ایک تقریر کرے گا، وہ کیا ہوگی؟ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم۔ اور سن لو رب کا قرآن، اللہ کیا فرماتا ہے؟ قیامت کے روز شیطان کہے گا، سارے جو اس کے پیروکار سن لے سارے، اور موبائل کے اوپر بدماشیاں کرنے والوں سن لو، اور زنا کے راستے کو پسند کرنے والوں سن لو، حرام کھانے والوں سن لو، اور سود کھانے والوں سن لو، اور جوئے کی کمائی کھانے والوں سن لو، اور سگریٹ تمباکو پان کی کمائی کھانے والوں سن لو، اور حرام کھانے والوں سن لو، اور لوگوں کی عزتوں کو برباد کرنے والے نوجوانوں، اور گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بنا کے خوش ہونے والوں اور والیوں سن لو،
شیطان پتہ ہی کیا کہے گا؟ قیامت کے روز کھڑا ہو کے اپنے سارے جو جہنم میں لے کے جا رہا ہوگا نا، ان سب کو پتہ ہی کیا کہے گا؟ کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، جو اللہ نے تمہارے ساتھ وعدے کیے تھے نا وہ سچے ہیں، وہ سارے سچے ہیں۔ وَوَعَدتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور جو میں نے وعدے کیے تھے نا وہ سارے جھوٹے تھے، سارے جھوٹے۔ اس وقت تو تمہیں بڑی لذت نظر آ رہی تھی، بڑا مزہ نظر آ رہا تھا، ہیں 14 اگست کو جناب نعرے لگانا ہاں ہاں کر کے، اور شیخیاں بکھیرنا اور داڑیاں منڈوا دینا اور نمازوں سے دور بھاگنا، اللہ کے قرآن سے دور بھاگنا۔ مولوی کے پاس ہم نہیں جائیں گے، ہم اللہ کے گھر میں نہیں جائیں گے، ہم مسجد میں نہیں جائیں گے، ہم قرآن کے قریب نہیں جائیں گے۔ میں تو MBA کروں گا، میں تو جناب فائنانس منسٹر بنوں گا، اور میں تو جناب فلاں بینک کے اندر جاب کروں گا، میں تو فلاں جگہ یہ کروں گا۔ ساری زندگی کی پلاننگ کی، لیکن اس پلاننگ کے اندر نماز نہیں تھی، روزہ نہیں تھا، تلاوت نہیں تھی، ذکر نہیں تھا، قیامت نہیں تھا، حشر نہیں تھی، اللہ کی رضا کوئی نہیں، اللہ کا ڈر کوئی نہیں، جہنم کوئی نہیں، جنت کوئی نہیں، تیری پوری زندگی کی پلاننگ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سارے جو میں نے وعدے کیے تھے، شیطان کہے تھے، یہ سب جھوٹے تھے کہ میں قیامت والے دن بچا لوں گا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تو کچھ بھی نہ کر، اللہ تجھے پھر بھی بخش دے گا۔ یہ سارے وعدے میرے تھے اور یہ جھوٹے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ساتھ پتہ کیا کہے گا؟ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَان، میں تمہارے اوپر کوئی سلطان یعنی غالب آ کے تمہیں ہاتھ سے پکڑ کے تو نہیں تھا۔ مجھے بتاؤ، تم میں سے کسی کو ہاتھ سے پکڑ کے شیطان شیشہ پینے کے لیے کلب میں لے جائے اور نائٹ ڈانس کرنے کے لیے کلب میں لے جائے تمہیں، اور تمہیں چاند رات کو ہوٹلوں کے اندر زنا کے لیے بکنگ کے لیے تمہارے ہاتھ پکڑ کے لے گیا کبھی؟ شیطان کہے گا نہیں نہیں، میں تمہیں ہاتھ سے پکڑ کے، ہاں الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، ہاں میں نے تمہیں وسوسہ دیا تھا، دعوت دی تھی، تمہارے اندر شوق پیدا کیا تھا اور تم نے ایکسیپٹ کیا میری دعوت کو۔ اور ساتھ کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اب مجھے نہ کوسو، مجھے برا بھلا نہ کہو، اپنے آپ پہ لعنتیں کرو، تم میری بات پہ لگے ہی کیوں جبکہ تمہارے رب کے وعدے سچے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے وعدے اور شیطان کے وعدے، میرے بھائی یہ دو وعدے ہیں، یاد رکھیے دو وعدے ہیں، ایک اللہ کا وعدہ اور ایک شیطان کا وعدہ۔ ایک آیت میں نے سنا دی کہ شیطان کہے گا اللہ کا وعدہ سچا اور میرے وعدے جھوٹے ہیں۔ اللہ کے لیے ہر وہ میرا نوجوان ساتھی، میرا بھائی، میری ماں، میری بہن، میری بیٹی جس کے اندر کوئی بھی شیطانی حرکات ہیں، کوئی بھی جھوٹ، فریب، دھوکہ، غیبت، اس کے علاوہ جتنے گناہ میں نے بیان کیے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی ایسی حرکتیں ہیں، چھوڑ دے اللہ کی۔ کیوں؟ شیطان کے وعدے جھوٹے، رب رحمان کے وعدے، اور بولو رحمان کے وعدے سچے۔ اللہ اکبر۔ ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ اب شیطان کا وعدہ سن لو، فرمایا الشیطان، شیطان یعدکم الفقر، یہ تمہیں ڈراتا ہے، وعدے کرتا ہے کس چیز کے؟ الفقر، کیا؟ بھوک کا، ننگ کا۔ او بھائی تم مولوی بن گیا تو تیرا گزارا کیسے ہوگا؟ اور تم مولوی بن گیا تو تیرا تو گیا سب کچھ۔ اور کئی والدین اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کروانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مولوی نہیں بنانا، ساری دنیا کے کنجر بنا لو، مولوی نہیں بنانا، مولوی نہیں بنانا۔ کیوں؟ ذہن میں یہ بیٹھ، شیطان نے یہ بات بٹھا دی ہے، کیا؟ الشیطان یعدکم الفقر، اور بھوکا مر جائے گا، کپڑے نہیں ملیں گے اسے، کھانے کو نہیں ملے گا، بڑی گاڑیوں پہ نہیں چڑھے گا، کوٹھی بنگلے نہیں ملیں گے۔ مجھے یہ بتائیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب پیٹ میں ہوتا ہے ماں کی، 4 مہینے کا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک اللہ کی طرف سے روح پھونک دی جاتی ہے اور لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کی زندگی اتنی ہوگی اور یہ جو رزق کمائے گا اتنا کمائے گا، اتنا کمائے گا۔
اللہ اکبر. جو اللہ نے رزق دینا ہے وہ آپ سے کوئی چھین سکتا؟ اور بولو چھین سکتا؟ جو آپ کی نسلوں کو یار پیسے کم ہوں یا زیادہ، یہ تو دیکھو نا، اگر تمہارا بچہ حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم دین بن گیا، آپ کے لیے اتنا بڑا صدقہ جاریہ بن جائے گا کہ باقی بیٹے، تو 6 بیٹے 5 کمائی پہ لگا لے، 1 اللہ کو دے دے، اور 3 بیٹے 1 اللہ کو دے دے، 2 کمائی پہ لگا لے. تو سب کوئی دنیا میں غرق کرنا چاہتا ہے. اور جنازے والے دن دیکھ رہا ہوگا مولوی صاحب میرے ابے کا جنازہ پڑھاؤ. وہ پتر، کون سے پتر تم پیدا کر کے جا رہے ہو جو اپنے باپ کا جنازہ نہ پڑھا سکے، ماں کے لیے دعائیں نہ کر سکے؟ حتیٰ کہ گھر میں بچہ پیدا ہو جائے اذان کے لیے بھی مولوی صاحب. یہ تو حیثیت ہے، یہ دیندار لوگوں کی حیثیت ہے. اپنی اذان خود نہیں دے سکتے. اللہ اکبر. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یہ تمہیں ڈراتا ہے بھوک ننگ سے. شیطان کا وعدہ تم سے، وہ کہتا ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں نا، یہ مولوی بن گیا رو جائے گا، یہ مولوی بن گیا خاک چھانے گا. میں کہتا ہوں مولوی کو کچھ بھی نہ ملے، نہ دنیا کی دولت، نہ جاہ و جلال، اسے چاہیے بھی نہیں. اور جو مولوی یہ نیت رکھ کے پڑھتا ہے نا، مجھے فلاں مال چاہیے، کوٹھی کاریں چاہیے، اللہ کی قسم اس کا پڑھنا کسی کام کا نہیں. کل بروز قیامت اس کے لیے وبال جان بن جائے گا. یہ دین، مولوی کا پہلا مشن یہ ہونا چاہیے کہ میں نے ایک اچھا عالم بن کے اس روئے زمین پہ اللہ کی شریعت کو غالب کرنا ہے، اور اس راستے میں نے اپنی جان تک لٹا دینی. اور پھر بنتا ہے مولوی. یہ گڈیوں کے جھوٹے والا مولوی نیتاً اللہ دے الحمدللہ گاڑیاں ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہونی چاہیے، سب پہ ہونی چاہیے. اور اس کا جو عملی نظارہ ہے اللہ کی قسم عرب دنیا میں جا کے ہوتا ہے. امام صاحب، مولوی صاحب، اور جسے 2 منٹ لیٹ آنے پہ تم جھاڑ دیتے ہو نا، اور 2 منٹ تاخیر سے آئے تو مولوی صاحب کڑی نہیں ہے توڑے کول، تنہا ٹائم پہ ہم نہیں دیتے، 2 منٹ لیٹ. چودھری صاحب کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، چہرہ پھول جاتا ہے، یہ مولوی 2 منٹ لیٹ ہو گیا ہے، 2 منٹ لیٹ ہو گیا ہے. وہ مولوی عرب ریاستوں کے اندر جا کے دیکھو، میں جس جگہ رہتا تھا وہاں کا جو امام تھا صرف آتا تھا نماز پڑھا کے چلا جاتا تھا، اپنے مسلح پہ بیٹھ کے اپنی ریموٹ کنٹرول گاڑی کو سٹارٹ کرتا، وہیں سے اس کا AC آن کرتا، اور ایک بڑی 3-4 کروڑ کی گاڑی اور کئی کروڑ کا بنگلہ اور کئی لاکھ اس کی تنخواہ منتھلی، اور کام کتنا اس سے لیا جاتا تھا، جسٹ آنا ہے فرض نماز پڑھا کے وہ چلا جاتا تھا، سنتے بھی اپنے گھر جا کے پڑھتا تھا. یہ مقام دیکھ رہے تو وہاں تم کہتے ہو مولوی کو یہاں پہ ذلیل کرنے کی کوشش کرنے والے، ان کو رسوا کرنے کی کوشش کرنے والے، ان کے اوپر جناب اور ان کے بلوں کے اوپر ٹیکس لگانے والے، ان کو کوسو نا. انہوں نے ان کو اہمیت نہیں دی. انہوں نے کہا ان کے لیے نوکریاں نہیں ہیں، ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ان کے لیے سب دروازے ہم نے بند کر لیے. لیکن یاد رکھو جس کے دروازے اللہ بند نہ کرے اس کے کوئی دروازے بند کر سکتا نہیں ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. اور دوسرا وعدہ شیطان کا یہ ہے کہ وہ تمہیں برائی پہ لگائے گا، فحاشی پہ لگائے گا، گند پہ لگائے گا. کہیں آنکھوں کا گند ہے، نظریں گھماتا ہے، ساری مارکیٹ میں بیٹھ کے ساری روڈ ماسٹریاں کرتا ہے، کالجوں کے آگے لڑکیوں کے کھڑے ہو کے اپنی آنکھیں گندی کرتا ہے. اور کوئی آپ بیٹھ کے موبائل کے اوپر اپنی آنکھیں گندی کرتا ہے، اور کوئی جناب پر برائی کے راستے پہ چلتا ہے. یہ سب اللہ کہتا ہے شیطان کے وعدے ہیں. اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. اللہ کا وعدہ یہ، اللہ تمہارے گناہ بخشے گا، تمہارے اوپر رحمت، شفقت، مودت، محبت کے پھول نچھاور کرے گا، اور اپنے فضل سے تمہیں مالا مال کر دے گا. تمہیں دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا تم سوچ نہیں سکتے. یہ شیطان نے بھوک اور ننگ کا جو تمہیں ڈراوا دے رکھا ہے، ہر بندہ پیسہ پیسہ پیسہ، اللہ کہتا ہے نہیں، اللہ تمہیں بخشے گا بھی، اور فضل بھی وہی کرے گا، روزی بھی تمہیں وہی دے گا. شیطان کے وعدے جھوٹے ہیں، رب رحمان کے وعدے سچے ہیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ قیامت کے دن اپنے وعدوں کو سچا کرتے ہوئے ہم سب کی بخشش فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.